Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. سورہ الفاتحہ. سورہ الفاتحہ کے سٹارٹ میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور وہ مدد آگے کیا مانگی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پر چلنے کی. اور وہ سیدھا رستہ کن لوگوں کا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر. اور وہ کون لوگ ہیں؟ نیک اور پرہیزگار، متقین. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. وہ جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے تھے. وَلَضَّالِّينَ، اب ضالین کون سے ہیں؟ بھٹکے ہوئے، گمراہ ہوئے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی عمل. یعنی کہ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں علم حاصل کرنا چاہتے؟ کہ اگر ہم نے علم حاصل کیا تو ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا. سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں بھی، سورہ فاتحہ کے لاسٹ میں ان تین گروہوں کا ذکر آیا ہے، اور سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ان تین گروہوں کی وضاحت ہوئی ہے. سب سے سٹارٹ والی آیات میں اگر ہم دیکھیں تو متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں. دور حاضر میں بھی اگر ہم متقین کی صفات دیکھیں تو وہ کیا ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں. کس پر؟ جن پر اللہ نے کہا ایمان لانے کا. اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، انبیاء پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، موت کے بعد کی زندگی اور حساب کتاب پر، اور اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، سب پر، غیب پر. اس کے بعد وہ اقامت صلاۃ کرتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی. اب نماز وقت پر ادا کرنا، تمام اراکین کا خیال رکھنا، تعدیل کے ساتھ پڑھنا، یعنی کہ بہت تیزی نہیں، اطمینان کے ساتھ پڑھنا، نیت، صحیح طریقہ، قبلہ کی طرف رخ، سب اراکین اور شرائط کو پورا کرتے ہوئے پڑھنا. اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ آج کے دور میں بھی ایسے متقین ہیں جو اللہ پر اور ہر اس بات پر ایمان لاتے ہیں جن پر اللہ نے ایمان لانے کا کہا ہے. 5 وقت کی نماز اراکین کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق میں بھی تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خرچ کرتے ہیں. اس خرچ کرنے میں صرف مال نہیں آتا، اس میں علم، مشکل میں کسی کی مدد، زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، یہ سب چیزیں آتی ہیں. متقی لوگ فحاشی اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اسلام کی حدود کا احترام کرتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اپنے کان، اپنی آنکھ، زبان، گویا ہر اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ فرقہ واریت سے بھی بچتے ہیں، بد نظری سے، بدگوئی سے بھی بچتے ہیں. اور اگر متقین میں مومن عورتوں کی بات کی جائے تو وہ اپنے پردے، حجاب اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں.
اب اگر ہم آج کے دور میں المغضوب یعنی کہ وہ لوگ جن پر غضب ہوا ان کو دیکھیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے دین کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو جھٹلاتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور کھل کر اسلام کی دشمنی کرتے ہیں، جیسا کہ یہودی۔ ہمیں بھی ایسے کاموں سے بچنا ہے جو کہ کافرانہ روش ہے۔ کافر اسلام کی حقیقت تو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن صرف یہ کہ ہمارے باپ دادا اور اس دین پر چلے تو ہم بھی اسی پر چلیں گے، جیسا کہ یہودی کرتے تھے اور کرتے آ رہے ہیں، اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو گمراہ ہوئے۔ ان میں کون لوگ آتے ہیں؟ منافقین۔ منافقین ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو علم ہے اور نہ عمل۔ وہ علم اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہتے کہ اس پر عمل کرنا پڑے گا، لیکن وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے خود کو عالم ظاہر کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو کہ ہم بہت نیک ہیں، دین کی سمجھ نہ ہونے کے باوجود خود کو عالم ظاہر کرتے ہیں، جبکہ دل میں نفاق رکھتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے دینی مجالس میں بھی بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر چلنے سے پناہ مانگی گئی ہے سورہ الفاتحہ میں۔ اب یہاں پر ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہمیں قرآن کیوں یہ مثالیں بتاتا ہے، کیوں سب کچھ بتاتا ہے؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہر آیت ہمارے لیے ہی اتری ہے؟ تاکہ ہم خود اپنا جائزہ لیں، ہم بھی غور و فکر کریں۔ اب ہم نے بھی دیکھنا ہے، سوچنا ہے، کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں آ رہے جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے؟ کیا ہمارے علم میں نہیں ہے؟ کیا ہم میں کوئی ایسی بات تو نہیں پائی جا رہی؟ اگر پائی جا رہی ہے تو ہم نے اسے دور کرنی ہے۔ اور کیا ہمیں وہ صفات ہیں جو متقین کی بتائی گئی ہیں، جن کے لیے قرآن میں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں؟ اگر نہیں تو ہم نے پیدا کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے صراط مستقیم جو متقین کا راستہ ہے اس پر چلنے کی۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔